آج کا موضوع ہے لباس۔ جو کچھ ہم پہنتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، کیا کیا چیزیں منع ہیں اور کیا کیا چیزیں پہننے کی اجازت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لباس انسانی ضرورت ہے۔ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ انسانی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اسی طرح ہے جس طرح ایک انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اسی طرح لباس بھی ضروری ہے۔ لباس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر لباس سے ہم اپنے ستر کو چھپاتے ہیں، اپنے بدن کو چھپاتے ہیں، اور دوسری چیز کہ سردی اور گرمی میں ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ یہ لباس ہمیں سردی سے بھی بچاتا ہے اور گرمی میں بھی ہمیں سکون دیتا ہے۔ اسلامی شریعت کا کمال یہ ہے کہ ہماری یہ شریعت زندگی کے ہر گوشے، ہر فیلڈ اور ہر جہت کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی لباس کے بارے میں گائیڈ نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ شریعت میں لباس پہ بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر لباس کا ذکر ہے، لباس کو اختیار کرنے کا ذکر ہے، لباس کے بارے میں اچھا لباس، اچھی کلوتھنگ، اچھا کپڑا ہو، اس کا ذکر ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بغیر لباس کے نہ رہے، اوریا نہ رہے۔ کپڑا نہ پہننا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ کپڑا پہننا اچھی بات ہے۔ تو شریعت کی نظر میں کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اور صرف پسندیدہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حلال و حرام میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ لباس کے بارے میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یعنی کن چیزوں کی پرمیشن ہے اور کن چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ لباس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے، جو شریعہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر بتا دیجئے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ جی شکریہ، آواز پہنچ رہی ہے۔ تو شریعت میں لباس پہ فوکس کیا گیا ہے، لباس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما۔ تو اس طرح لباس کے بارے میں ہمیں مختلف آیتوں میں لباس کے بارے میں گائیڈ لائن دیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی لباس کے بارے میں گائیڈ لائن موجود ہے۔ ہم اس سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت سورہ اعراف 31، میں ترجمہ کر دوں، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری آیت جو 26 کی آیت ہے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا، قد انزلنا علیکم لباسا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں انسان کو دی ہیں، دوسری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اس زمین پر، اس کائنات پر جو کچھ ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ انسان کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری انسانوں کے لیے، یہ اللہ کا عطیہ ہے انسانوں کے لیے۔ ہر انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو جہاں دوسری نعمتیں ہیں وہاں کپڑا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آگے بتا دیا اس کپڑے کا مقصد کیا ہے، لباسن یواری سوآتکم۔ پہلی چیز جو کپڑے کا مقصد ہے وہ ہے ستر عورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کو انسان چھپانا چاہتا ہے، جو چھپانے کی چیز ہے، ستر عورت اسی کو کہتے ہیں۔ تو پہلا مقصد ہے ستر عورت کو چھپانا، اور آگے کہا گیا وریشا، زینت۔ یہ کپڑا انسان کے لیے زینت ہے۔
کپڑے سے انسان کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے. اچھا کپڑا ہے تو انسان زیادہ اچھا نظر آتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اچھا ہو لیکن کپڑے پھٹے پرانے ہوں، میلے کچیلے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان اچھا نظر نہیں آئے گا. یہ جو ہمارا ظاہر ہے اس کو اور نمایاں کرتا ہے کون؟ یہ کپڑا. تو کپڑے کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ضرورت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی یہ زینت بھی ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے. آگے کہا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی والا لباس زیادہ بہتر ہے. تو ان دو آیتوں میں لباس کا حکم ہے. یہ بتایا گیا کہ لباس ستر عورت کے لیے ہے اور لباس زینت کے لیے ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ ہر نماز کے وقت، یہ دراصل ایک تلمیح ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو ہم بہتر انداز میں جائیں، اچھے لباس پہن کے جائیں. ہم اگر کسی بڑے سے ملتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا لباس خراب تو نہیں ہے. تو جب ہم سب سے بڑے اور بڑوں کے بڑے ان کے پاس حاضر ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا لباس اچھا سے اچھا ہونا چاہیے. تو دراصل اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نماز کے وقت ہمارا کپڑا اچھا ہونا چاہیے. تو جب نماز کے وقت اچھا ہونا چاہیے تو نماز کے علاوہ اوقات میں بھی اچھا ہونا چاہیے، کپڑا پہننا چاہیے. تو یہ بات کہی گئی ہے. ایک تیسری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے والدین یعنی آدم اور ہوا ان دونوں کو بہکا دیا تھا اور ان کے کپڑے اتروا دیے تھے. یعنی اس میں کپڑا اتارنے کی ممانعت ہے. ایک طرف کپڑا پہننے کا حکم ہے اور دوسری طرف کپڑا اتارنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شریعت کا مزاج ہے وہ مزاج یہی ہے کہ کپڑا پہنا جائے، کپڑا اتارا نہ جائے. کپڑے کے بارے میں ایک اور چیز جو روایت میں آئی ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جس حیثیت کا ہو ان کی حیثیت کپڑے سے نمایاں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو پھر ہم گھٹیا کپڑے پہنے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے. ہاں، تواضع الگ بات ہے، تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن خواہ مخواہ اچھے ہونے کے باوجود خود کو برا ظاہر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ چند آیات ہیں جس سے کپڑے کے بارے میں شرعی حکم کا اندازہ ہوتا ہے. ان آیتوں میں کوئی تفصیلی بات نہیں کہی گئی، اجمالی بات کہی گئی ہے، تفصیلات احادیث میں. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب آتے ہیں احادیث میں کیا ذکر ہے، کپڑا کیسا ہونا چاہیے. تو ایک تو کپڑے کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی کیٹیگری الگ ہے. کچھ احکام وہ ہیں کپڑے کے بارے میں جو کامن ہیں، اور کچھ احکام وہ ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں. تو بہرحال دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ فرق اس انسان کے مزاج کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت الگ رکھی ہے اور مرد کی فطرت الگ رکھی ہے. مرد کے ذمے باہری کام ہیں، انہیں کھیت میں جانا ہے، انہیں اور دوسرے کام کرنے ہیں، محنت مزدوری کرنی ہے. اور عورت کا کام گھر میں، گھر کے اندرون میں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا ہے، یہ جو جسمانی ڈھانچہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے مرد کو ان کے کاموں کے اعتبار سے اور عورت کو ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے. اس اعتبار سے کپڑے میں بھی فرق رکھا جائے گا. مردوں کے کپڑے کے حدود الگ ہیں، احکام الگ ہیں، اور عورتوں کے کپڑوں کے احکام الگ ہیں. اب ہم کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے. تو کچھ بیسک چیزیں ہیں. ان بیسک چیزوں میں یہ ہے کہ جو بھی کپڑا ہو وہ بدن کو چھپانے والا ہو. اس کو کہتے ہیں ساتر ہو، یعنی بدن کو چھپائے. کپڑا ایسا ہو جو بدن کو چھپائے، بدن کو نمایاں نہ کرے. کپڑا ایسا نہ ہو کہ بدن اندر سے جھلک رہا ہے تو وہ پھر کپڑا نہیں ہے. کپڑے کا کام ہے کہ وہ پورے بدن کو چھپائے، چاہے مرد کا بدن ہو چاہے عورت کا. کپڑا چھپانے کا کام کرے، ساتر ہو. پھر یہاں سے ایک بات شروع ہوتی ہے کہ ستر کیا ہے.
مردوں کے لیے سطر الگ ہے جس کا چھپانا بالکل ضروری ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنا تک اس حصے کا چھپانا بالکل ضروری ہے, کمپلسری ہے. عام زندگی میں نماز کے لیے تو الگ مسئلہ ہے کہ وہاں اور زیادہ چھپانا ہے, لیکن عام زندگی میں جو بالکل آخری درجہ ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. تو جب بچہ بالغ ہونے لگے تو وہاں سے لے کے اور اخیر عمر تک یہ حصہ چھپانا ضروری ہے. اور عورت کے لیے پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے. ایکسیپشن ہے چہرے کا, ایکسیپشن ہے ہتھیلی کا اور قدم کا. تو ان تینوں کے علاوہ باقی کو چھپانا ضروری ہے. تو کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے پورے بدن کو ڈھانک لے, ساتر ہو. دوسری چیز, دوسرا آرڈر کہ کپڑا ریشم کا نہ ہو. مردوں کو ریشم کے کپڑے سے منع کیا گیا ہے. مرد کے لیے ریشمی کپڑے نہیں ہیں, ریشمی کپڑے عورتوں کے لیے. حدیث میں ہے, مسلم احمد کی روایت ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اٹھایا, فجعلہ فی یمینہ, اور ایک ہاتھ میں ریشم کو لیا اور دوسرے ہاتھ میں سونا کو لیا, اور پھر فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی, کہ یہ دونوں چیزیں یعنی ریشم اور سونا یہ دونوں مردوں کے لیے حرام ہیں. تو اس روایت میں مردوں کی صاف وضاحت ہے, اس لیے یہ مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. تو بہرحال سونے پہ الگ بحث ہوگی, استعمال کی جب بات ہم کریں گے اس میں. آج چونکہ کپڑے کی بحث ہے تو کپڑا, مردوں کا کپڑا ایسا ہو جو ریشم کا نہ ہو, ریشم سے خالی ہو. فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ریشم کا پورا کپڑا ہو یہ منع ہے, لیکن اگر کپڑے میں کوئی ٹکڑا ریشم کا لگا ہوا ہے, کوئی حصہ ریشم کا بنا ہوا ہے, یعنی تھوڑا سا اگر استعمال ہے تو اس کی گنجائش ہے. تو یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے سونے کی بھی اجازت ہے اور ریشم کی بھی اجازت ہے. تیسری چیز جو مردوں کے لیے ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے وہ ہے مشابہت. دوسروں کی نقالی کرنے سے, دوسروں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مشابہت ہے کہ غیر سے مشابہت, یعنی دوسری قوموں سے مشابہت. کپڑا پہچان, یہ جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے یہ کلچر کو بتاتا ہے. اگر سر پہ اسکارف ہے تو یہ کلچر مسلم کلچر ہے, اور اگر گردن میں دوپٹہ ہے تو عام طور پہ یہ کلچر مسلم کا کلچر نہیں ہے. تو یہ کپڑا جہاں ہمیں چھپاتا ہے, ہمیں زینت بخشتا ہے, وہیں یہ ہماری ایک پہچان اور آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے. تو اسلام کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ الگ رہے, دوسروں کے مشابہت اختیار نہ کرے, دوسروں کی نقالی نہ کرے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کی نقالی نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک پوری بحث ہے کہ مشابہت کسے کہتے ہیں اور مشابہت سے کیا مراد ہے, کیونکہ حدیث میں موجود ہے, مشہور روایت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے یا ان میں اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی چیز جو کسی قوم کی علامت ہو, کسی قوم کی نشانی بن جائے تو اس کو مسلمان اختیار نہیں کریں گے. لیکن جو نشانی کے درجے کی چیز نہیں ہو تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں اگر کوئی اور ممانعت نہیں ہے. تو بہرحال ایک مشابہت ہے دوسروں سے. دوسری مشابہت ہے کہ ہمیں جو کپڑا پہننا ہے وہ ہم جیسا چاہے پہنیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں دوسروں کے مطابق پہنیں یا دوسروں کی طرح پہنیں تو پھر اچھے لوگوں کا شعار اختیار کرنا ہے. برے لوگ, فاسق و فاجر, اور جو دنیا میں برائی کے نام سے جانے جاتے ہیں, برے لوگ ہیں جنہیں اچھا انسان نہیں کہا جاتا, ایسے لوگوں کی نقالی نہیں کرنی ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے مشابہت میں. اور ایک تیسری کیٹیگری مشابہت میں ہے, اور روایت میں بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے, وہ مشابہت ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. یعنی اگر مرد ہے تو وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے عورتوں کے لیے خاص ہے یا جو کپڑے عموماً عورتیں پہنتی ہیں. اسی طرح عورت مردوں کے کپڑے نہ پہنے, شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء, ان لوگوں پہ لعنت فرمائی, ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں. والمتشبہات من النساء بالرجال, اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو مرد ہے تو مرد کی طرح رہے, عورت ہے تو عورت کی طرح رہے. مرد عورت بن جائے یا عورت
مرد بننا چاہے شریعت میں اس کو برا سمجھا گیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس روایت میں ایک طرف تو لعنت ہے یعنی سختی ہے، دوسری طرف جو ممانعت ہے وہ مشابہت سے، نقالی کرنے سے، ان کی طرح چیز اختیار کرنے سے۔ تو بظاہر یہاں پہ سیاق کپڑے کا ہے، لیکن اس تشابہ میں اور بھی چیزیں داخل ہوں گی۔ مثلا مرد ہے تو عورتوں کی طرح بات نہ کرے، چال ڈھال عورتوں والا نہ ہو۔ اسی طرح عورت ہے تو وہ مردوں کے لب و لہجے میں یا مردوں کے اسٹائل میں یا مردوں کے انداز میں نہ چلے۔ تو اس مشابہت میں چلنا، انداز، کپڑے، باتیں، یہ تمام چیزیں داخل ہوں گی۔ تو مشابہت میں کپڑا بھی داخل ہے، اور کپڑا مرد مردوں کا کپڑا استعمال کریں، عورت عورتوں کا کپڑا استعمال کریں، یہی صحیح ہے اور یہی اسلامی تہذیب ہے۔ آج کا جو ہمارا دور ہے وہ اس چیز کو ختم کر کے ایک نئے کلچر کو ہم پر تھوپ رہا ہے، اور ہم خوشی بخوشی اپنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کے دوسری گھٹیا چیزوں کو اختیار کرنے پہ بہے جا رہے ہیں، اور خوشی خوشی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم کو صحیح کپڑا اچھا نہیں لگتا اور پھٹی جینس بہت اچھی لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ تہذیبی چیزیں ہیں، ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو شریعت میں اصولی چیز کہی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز مرد اختیار کرتا ہے، کپڑے مرد اختیار کرتے ہیں، تو عورت اس کو نہ پہنے۔ عورت کے لیے کون سا کپڑا بہتر ہے، کون سا کپڑا اس کے لیے آرام دہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ الگ ہوگا، اور مرد کے لیے کیا آرام دہ ہے وہ الگ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تیسری چیز تھی مشابہت۔ چوتھی چیز جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من لبس ثوب شہرت، جو شہرت والا کپڑا پہنے گا۔ شہرت والا کپڑا بڑی بلیغ تعبیر ہے۔ کپڑا اچھا ہو یہ الگ ہے، لیکن کچھ اس ٹائپ کا کپڑا بنوانا جس سے غرور جھلکے، جس سے تکبر جھلکے، یہ منع ہے، غلط ہے۔ روایت میں کہا گیا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے گا، غرور کا کپڑا پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں برے کپڑے سے، ذلیل کرنے والا کپڑا پہنائیں گے، اور پھر اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، شریعت میں بنیادی اصول دیے گئے ہیں۔ اس اصول کو ہمیں اپنی زندگیوں پہ منطبق کرنا ہے۔ کپڑے کی تحدید نہیں ہے کہ کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سا نہیں پہننا۔ اصول دے دیا گیا کہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کپڑا سردی اور گرمی سے بچاتا ہے تو ہم جس علاقے میں ہیں وہاں کے علاقے کے لحاظ سے ہماری ضرورت کیا ہے اس کے مطابق کپڑا بنے گا۔ تو کپڑا کون سا ہو یہ طے نہیں ہوگا، لیکن جو بھی کپڑا ہوگا کپڑا ساتر ہو، پورے بدن کو چھپائے۔ دوسرا، اگر مرد ہے تو ریشم کا کپڑا نہ ہو۔ تیسرا، وہ کپڑا مردوں کے استعمال کا ہو، عورت کے استعمال کا نہ ہو۔ اور چوتھی چیز کہ وہ کپڑا شہرت اور غرور والا نہ ہو۔ یہ اصول ہے جو مردوں کے کپڑوں کے لیے۔ عورتوں کے کپڑوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے کپڑے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت کے لیے پورے جسم کو ڈھکنا ضروری ہے۔ چند دنوں پہلے بڑی لمبی بحث چلی تھی کہ سر کو ڈھانکنا، سر کو کور کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے، اور اس پہ جو ہنگامہ ہوا وہ سب ہم لوگ جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ تو یہاں ہدایت موجود ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے، کن سے؟ اپنی بیویوں سے۔ ازواج یہ پہلا خطاب نبی کے لیے ہے کہ اپنے گھر میں، دوسرا بناتک اپنی بیٹیوں سے، اور تیسرا نساء المؤمنین عام عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے پہلو کو لٹکا لیا کریں چہرے پہ۔ ذالک ادنی الا یعرفن فلا یؤذین وکان ذالک غفورا رحیما، یہ پوری آیت ہے سورہ نور کی۔ تو اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ چہرے پہ کپڑا رکھنا ہے۔ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں اور دیکھیں تو غیر مسلم خواتین بھی چہرے پہ پلو ڈالتی تھی، اور آج بھی ادب و تہذیب کا موقع ہو، کوئی بڑے ہوں تو گھونگھٹ ڈالتی ہے، چہرے پہ پلو ڈالتی ہے، آنچل ڈالتی ہے، یہ روایت رہی ہے۔ تو پورے جسم کو ڈھکنا یہ ضروری ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز عورتوں کے کپڑوں کے متعلق سے بہت اہم، بہت سخت اور بہت قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے
کہ کپڑے باریک نہ ہوں اور چست نہ ہوں، دو الگ الگ چیز ہے۔ ایک ہے کپڑا ساتر ہونا چاہیے، اور ساتر کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمارا جسم نہ جھلکے، جسم کے اندر کی رنگت نظر نہ آئے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، وہ اتنا چست نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے اعضاء دکھیں، بدن کے نقش و نگار دکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ روایت میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کے مناظر دکھائے گئے اور اس میں مختلف طبقات، مختلف گروپس دکھائے گئے، اس میں عورتوں کی ایک جماعت دکھائی گئی۔ کہا گیا نساء، کچھ عورتیں تھیں، کاسیات، کپڑے پہنے ہوئی تھی، آریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ بے لباس تھی، وہ بغیر کپڑے کے تھی، یعنی ان کا بدن جھلک رہا تھا۔ ممیلات مائلات، وہ لوگوں کو مائل کرنے والی تھی اور مائل ہونے والی تھی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر پہ چوٹیاں ایسی تھیں جیسے کہ اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں۔ آگے کہا گیا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور تک پہنچے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ تو عورتوں کے کپڑے کے سلسلے میں دوسری بنیادی بات جو انتہائی ضروری ہے کہ کپڑا چست نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کون کون سے چست ہوتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کپڑا چست نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کپڑا تھوڑا موٹا ہونا چاہیے، بہت باریک نہیں ہونا چاہیے۔ آج نٹ کے کپڑے جس طرح استعمال ہو رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف شرعی حکم بتا رہا ہوں، روایت میں موجود ہے اور بہت سخت انداز ہے۔ لا يدخلن، ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگی ایسی عورتیں جنت میں۔ تو یہ منع ہے، اس سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ تیسری چیز، تیسرا اصول کہ کپڑے جاذب نظر نہیں ہوں، مائلات ممیلات مائلات، کہ کپڑے ایسے نہ ہوں جس کو دیکھ کے لوگ عورتوں کی طرف، لڑکیوں کی طرف مائل ہوں۔ کپڑے اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہ اچھا ہونا عام لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یا تو اچھے کپڑے گھر میں پہنے اپنے شوہروں کے لیے، اچھے پہنے گھر میں پہنے، محارم ہو وہاں پہ، اور اگر کپڑے پہن کر باہر نکلنا ہے، شادیوں میں جانا ہے، تقریبات میں جانا ہے، تو اس کے اوپر جو ہمارا نقاب کا سسٹم ہے، کوئی ڈھیلا ڈھالا سا عبایا، نقاب، کوئی بھی چیز ایسی پہن لیں جس سے ہمارے کپڑے کے نقش و نگار باہر نہ آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہیں کھینچے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا نہ صرف ذہن ادھر جاتا ہے بلکہ آنکھیں بھی ادھر جاتی ہیں اور خیالات آتے ہیں۔ تو بہرحال کپڑے جاذب نظر نہیں ہونے چاہیے، ایسے کپڑے پہن کر عام جگہوں میں، عام مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ چوتھی چیز روایت میں موجود ہے وہ یہ کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا ہے، عورتوں کے کپڑے معطر نہیں ہونے چاہیے۔ خوشبو سے مراد صرف خوشبو ہی نہیں ہے، بلکہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، جو کاسمیٹک کی چیزیں ہیں، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، پرفیوم ہوتی ہیں، جن کی مہک دور تک جاتی ہے، کوئی گزرے تو بعد میں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے ایما امرأۃ فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، کہ ایسی عورت جو لوگوں کے درمیان گزرتی ہے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچتی ہے، تو روایت میں کہا گیا کہ وہ زانیہ کی طرح ہے، وہ زنا کرنے والی ہے۔ مجھے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ پانچویں چیز کہ عورتوں کے درمیان ہے تو اس کا الگ حکم ہے، عورت مردوں کے درمیان ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ جو ستر کا مسئلہ ہے تو اس کی الگ الگ کیٹیگری ہے، شوہر کے ساتھ الگ کیٹیگری ہے، جو محارم رشتہ دار ہیں، محرم عورتیں ہیں، ان کے درمیان اگر ہے تو عورت کا سر کھلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گردن بھی کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہی عورت اجنبی کے درمیان ہے تو اس کو خود کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے۔ ہاں، گھر کے محارم ہیں تو اس میں کچھ اجازت ہے۔ چھٹی چیز جس کا ہم نے مردوں میں ذکر کیا کہ مشابہت،
مردوں کی مشابہت سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ عورتیں ایسا کپڑا پہنیں جو عورتوں کے مزاج کے لیے مناسب ہو. کوئی متعین کپڑا کہنا بہت مشکل ہوگا کہ فلاں کپڑا پہنے, لیکن عورتوں کے ذوق, ان کی فطرت, ان کے مزاج کے لحاظ سے ہو, کسی علاقے میں ہو وہاں کے لحاظ سے ہو, ساتر ہو. ہاں, دوسروں کی نقالی نہیں کرنی ہے, مردوں کے کپڑے اختیار نہیں کرنے ہیں, یا مردوں کی طرح کپڑے نہیں پہننے ہیں. عورت عورت لگے اور مرد مرد لگے, یہ شریعت میں مطلوب ہے. تو بہرحال مشابہت سے منع کیا گیا ہے. مشابہت میں مردوں کی مشابہت تو ہے ہی, اسی طرح جو فاسق و فاجر لوگ ہیں, چاہے وہ مشہور ہوں, چاہے وہ ڈانسر ہوں, رقاصہ ہوں, فلمی اسٹار ہوں, اس طرح کے جو لوگ ہیں جس کو شہرت تو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو ایسے لوگوں کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے, ان سے بچنا ہے. ایک اور چیز ہے کپڑوں کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ کپڑوں پر جاندار کی تصاویر نہ ہوں. کپڑے جاندار کی تصاویر سے خالی ہوں, اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. اور ایک اور 8ویں چیز ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے کپڑے گھٹنے سے ٹخنے سے نیچے نہ ہوں, یعنی زمین کو نہ چھوئے, اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ ممانعت عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کا جو کپڑا ہوگا وہ قدم کو بھی چونکہ ڈھانکنا ہے بڑی حد تک, تو وہ یا زمین سے لگ کے چلے گا یا زمین کے تھوڑا سا اوپر رہے گا, یہ اجازت ہے. مردوں کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اس کو حدیث کے الفاظ میں اسبال ازار کہتے ہیں. اسبال ازار سے منع کیا گیا ہے, روایت میں اس کے بارے میں ممانعت موجود ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی حکم اور بنیادی بیسک گائیڈ لائن ہے جو کپڑوں کے بارے میں ہے. تفصیلات نہیں ہیں, لیکن اس اصول سے ہم تفصیلات طے کر سکتے ہیں. اس اصول کی روشنی میں ہم طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پہننا چاہیے, کیا نہیں پہننا چاہیے, کن کپڑوں کی اجازت ہے اور کن کپڑوں کی اجازت نہیں ہے. میں آخری بات ایک اور کہنا چاہوں گا کہ کپڑا ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے, اور تہذیب کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. آج کے وقت میں تہذیب کو, یعنی مسلم تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور تہذیب ختم ہو جائے گی تو آگے پھر جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ دین بھی آسانی سے ختم ہو جائے گا. یہ جو تہذیبی شناخت ہے یہ بہت ضروری ہے. تہذیبی شناخت کے بڑے فائدے ہیں, اس پر گفتگو کا موقع نہیں ہے, تو عورتوں کو خاص طور پہ اس کی فکر کرنی ہے. تہذیبی شناخت ہماری باقی رہے, اور جو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے, اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اس پہ ہم توجہ دیں, یہ بہت ضروری ہے. پرانے زمانے میں بڑی بوڑھی عورتیں تھیں جو چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو ٹوکتی تھیں. اب یہ ٹوکنے کا مزاج ختم ہو چکا ہے. اب ہر عورت اور ہر مرد خود کو بااختیار سمجھتے ہیں اور جو چاہے کرنا پسند کرتے ہیں. تو اگر شریعت کا خوف ہے, اگر ہمیں شریعت کا لحاظ ہے, اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ کل کے دن ہمیں جواب بھی دینا ہے, تو ہمیں کپڑے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. ہم کیا پہنتے ہیں اور کیا نہیں پہنتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے ہمارے کپڑے بیڈ روم کے لیے مفید ہیں اور کون سے کپڑے باہر جانے کے لیے مفید ہے. اس کو ہمیں طے کرنا ہے, اور اگر ہم طے کریں گے تو پھر کپڑے کے بارے میں ہم شرعی اصول سے واقف ہو سکیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو کپڑے کے بارے میں بنیادی چیزیں تھیں جس کی وضاحت یہاں پہ کی گئی. اب آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا, اور پھر آج کا کلاس یہیں پہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ خوشبو باہر لگا کے نہیں جاتے نا, تو گھر پہ تو لگا سکتے ہیں نا لیڈیز؟ جی گھر میں لگا سکتی. اینڈ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ گھر پہ کیا لیڈیز جی بتائیے. پائل پہن؟ پائل, جی اس پہ مستقل ٹاپک آ رہا ہے بیوٹیشن کے بارے میں, شرعی حکم کیا ہے, تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پائل پہن سکتے ہیں, اگر اس سے آواز ہوتی ہو تو اس کو پہن کے باہر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اوکے جی جزاک اللہ. جی, اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اسکول یونیفارمز کے بارے میں بہت سی جگہ کو ایجوکیشن تو اسکول کا ماحول رہتا ہی ہے, تو لڑکیوں کو جو لباس ہے پھر وہ بچیوں کے لیے لباس اسکول ہے جس میں بہت ذرا
पैर का बहुत ऊंचे तक स्कर्ट और शर्ट इस तरह का लिबास होता है स्कूल का, तो उस मामलात में क्या किया जाए? स्कूल या तो वही पहनेगा, कि आजकल तो मामला तो और ज्यादा सख्त हो गया है कि यही यूनिफॉर्म हमारे स्कूल का यही है, यही पहन के आना है, नहीं तो स्कूल छोड़ दें। जी जी, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अपने स्कूल होने चाहिए। हम अपने दायरे में, अपने सर्किल में तालीमी इदारे कायम करने की कोशिश करें, अपने स्कूल बनाएं, जो अपने करीब में लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सरमायादार हैं, उनसे कहें कि अपने स्कूल बनाएं। हमारे अपने स्कूल होंगे तो हम जिस तरह चाहेंगे निज़ाम बनाएंगे, हम फिर पाबंद नहीं होंगे दूसरे स्कूल के रूल को फॉलो करने के। तो पहले तो हम सबको इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसी कमी की वजह से आज ये सूरत हाल हो रही है। दूसरी चीज़ कि जब तक ये सूरत हाल नहीं है, या जहाँ ये सूरत हाल नहीं है, वहाँ इस बात की कोशिश की जाए कि स्कूल कई होते हैं और सब में उस तरह की सख्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे आसपास 3 स्कूल हैं मिसाल के तौर पे, और 2 स्कूल में कपड़ा ऐसा है कि जिसमें हाथ छुपा होता है मिसाल के तौर पे, और एक स्कूल में हाथ खुला होता है, तो हम चूज करें कि कहाँ का ड्रेस कैसा है, कहाँ का ड्रेस हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, इसको चूज करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर एक ही तरह का स्कूल है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बदरजे मजबूरी हम उसको इख्तियार करें, ये बात का मसला है। लेकिन पहले हम मैनेजमेंट से एक बार ज़रूर बात करें कि भाई हम लोगों के साथ ये मसला है, और हम बताएं कि हमारे यहाँ लिबास के बारे में भी हुक्म मौजूद है, और यूं भी बच्चियों के हाथ खुले हों या बाजू खुले हों तो ये बेहतर नहीं है। तो क्या अच्छा होता कि इस तरह का ड्रेस आपका हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो और बच्चियों की तरबियत के लिहाज से भी बेहतर हो। तो आप ऐसा कुछ कीजिए आइंदा। तो इस तरह की बात ज़रूर करें ताकि उनके सामने, देखिए उन स्कूल जो होते हैं ज़्यादातर वो कमर्शियल होते हैं, उनको पैसे चाहिए और पैसे आएंगे स्टूडेंट से। तो अगर गार्जियन पढ़ाएंगे बच्चों को तो पैसे आएंगे, और गार्जियन पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे तो पैसे कम आएंगे। अगर उनके सामने अगर 2-4-10 लोग जाके बात करते हैं तो हो सकता है, और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो आइंदा कोई ऐसा ड्रेस कोड लगा दें या ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हाथ खुला ही वाला ड्रेस हो। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में, अब ये तो नहीं कह सकते कि तालीम बंद करवा दें, ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है, तो मजबूरी में इख्तियार किया जा सकता है जी। और कोई? जी देखिए हैंड रेज है कई लोगों के, जरा माइक ऑन कर दीजिए जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक्चुअली मेरे 3 सवाल आते हैं। एक, आप लिबास के बारे में मैंने एक हदीस में एक लेक्चर में सुना था, तो नीचे होना चाहिए लिबास औरतों के लिए, बट हम जब बैठते हैं अतिहद के वक्त, तो वो कपड़ा थोड़ा टखने से ऊपर आ गया तो नमाज जायज हो सकती है क्या? एक सवाल आपका ये, ठीक। दूसरा सवाल? ओके, दूसरा सवाल आके रिगार्डिंग ये, अभी आजकल क्या फैशन है, तो ग्रीन कलर का जूता नहीं पहनना चाहिए मर्द, एक्चुअली मेन लोग, तो उसके बारे में जानना था, मैं पहन सकते हैं क्या बोल के। और तीसरा सवाल आके, अभी आजकल जो कंफर्टेबल वेयर है, तो हम लोग अबाया पहनते हैं, तो जिस कंफर्ट की वजह से वो स्ट्रेचिंग मटेरियल आता है ना, तो वो दिखता नहीं है, बट वैसा मटेरियल पहन सकते हैं क्या? कुछ मतलब मेरे को। देखिए मैं आपका तीसरा सवाल नहीं समझ पाया। अबाया में नहीं, एक्चुअली अभी लेगिंग्स जेगिंग्स टाइप ऑफ पैंट्स आ रहे हैं ना लेडीज के लिए, जी तो जी। लॉन्ग टॉप के अंदर वैसा मटेरियल पहन सकते हैं क्या? जीन वाला मटेरियल पहन सकते हैं क्या बोल के? जीन्स वाला? जीन वाला मटेरियल, अच्छा। मतलब ऊपर अबाया तो कवर ही रहता है, तो दिखता नहीं है अंदर, सो वैसा मटेरियल पहन सकते हैं क्या, पूछना था मेरे को। जीन्स पहन सकते हैं, अबाया कहीं से जीन्स पहन सकते हैं, अच्छा ये सवाल है। जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो आपका पहला सवाल था कि टखना से ऊपर कपड़ा है या पैंट खुल जाता है तो नमाज का क्या हुक्म होगा। जी तो मैं वजाहत कर दे रहा हूँ। देखिए जितने हिस्से का छुपाना जरूरी है, वो अगर नमाज के दरमियान अगर बिल्कुल चंद लम्हों के लिए, कुछ सेकंड के लिए छुपाए तब तो नमाज हो जाती है, लेकिन 3 बार तस्बीह के बराबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर इतनी देर तक वो खुला रहता है तो फिर नमाज नहीं होती। तो एक दूसरा, ग्रीन कलर के जूते के बारे में आपने कहा, तो जो ग्रीन कलर का जूता है ये मर्दों के लिए कोई ऐसा खास नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि ये मतलब मर्द ही पहनते हों, बज़ाहिर मुझे ऐसा नहीं लगता है, या हमारी तरफ तो ऐसा नहीं दिखता है कि मर्द ग्रीन पहनते हों औरतें नहीं पहनती हों। मतलब जहाँ पे वाज़े फ़र्क हो तो वहाँ उसकी रियायत की जाएगी, वहाँ उसके मुताबिक किया जाएगा। से चप्पल है तो चप्पल में कलर कोई इशू नहीं होता है, लाल कलर भी मर्द पहनते हैं और वाइट भी पहनते हैं। तो कुछ चीज़ों में कलर मतलब फिक्स नहीं होता है कि ये फलां के लिए है, और कुछ चीज़ों में फिक्स होता है। तो जहाँ पे ज़्यादातर लगे कि ये फिक्स है मर्दों के लिए तो वहाँ नहीं पहनना चाहिए, और जिन चीज़ों में लगे कि फिक्स नहीं है, ये बहुत मामूली डिफरेंस है। देखिए ये चीज़ें जो डिफरेंस है ये तय करना आसान नहीं है, हर इलाके का अलग कल्चर होता है, लोगों का जहन अलग होता है, उसके मुताबिक इसको देखा जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो आपने कही जीन्स की, अब मटेरियल कह रही थी, ठीक है, डायरेक्ट जीन्स जो है तो ऊपर अबाया तो ठीक है, अंदर जीन्स, तो जीन्स उमूमन एक तो लड़के पहनते हैं, लड़कियों के पहनने का हमारे इस नॉर्थ में तो तसव्वुर बहुत कम है, साउथ में क्या है मुझे अंदाजा नहीं है। तो दूसरी चीज़ कि उसको अच्छा नहीं समझा जाता जीन्स पहनने को, तो मेरे ख्याल से उससे एहतियाती करना चाहिए। जी जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना मैं मालूम कर रहा था, जब लड़कियां जो जूड़ा बांधती हैं जी, उसके बांधने के बाद नमाज हो जाती है या वो जायज है जूड़ा बांधना? जूड़ा बन के नमाज हो जाती है, छुपा होना चाहिए। और जायज है जूड़ा बांधना? जी जी, उसकी कोई ऊंचाई की नीचाई की कोई लिमिट है? नहीं ऐसी कोई लिमिट नहीं है उसकी, कुछ उसकी शक्लें हैं जिसको मना किया गया है, रिवायत में उसका जिक्र आया है। जी, इस पे हम बात करेंगे, ज़ेब व ज़ीनत में इस पे बात करेंगे। उसके बारे में कभी सुनी थी कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कोहान की तरह, उनका सर पे वो होगा, इस तरह की कोई रिवायत है? जी जी, इंशाल्लाह हम जब इस पे बात करेंगे, ज़ेब व ज़ीनत पे बात करेंगे तो ये टॉपिक जी आएगा इंशाल्लाह। जी अच्छा अच्छा, जी ठीक, जी, और कोई? जज़ाकल्लाह। कौन सी? कपड़े में कार्टून या एनिमल? उस्ताद ये जी पूछना था कि जैसे जो आजकल प्लाजो पैंट चली है, जो लड़कियां पहनती हैं, प्लाजो जिसे कहते हैं, जी जी ये आप सुन रहे हैं? तो जी जी, ये और एक और क्वेश्चन पूछना था कि जो जीन्स होती है, जीन्स सिर्फ लड़कियों के लिए मना है पहनना, जीन्स के लड़कों को भी नहीं पहनना चाहिए जीन्स, ये पूछना है। ये यहूदियों का पहनावा है। देखिए तो हाँ, आवाज पहुंच रही है मेरी? ये आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए जीन्स वगैरह ये सब हमारा कल्चर नहीं था, ये बाहर से चीजें आई हैं और धीरे धीरे इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में लड़के पहने ये भी ज्यादा बेहतर नहीं है, और ये टाइट भी होते हैं, मतलब जी पैरों से चिपके हुए होते हैं। तो जी। लड़कियों को इससे बचना चाहिए, अगर अबाया के अंदर है तो भी बचना चाहिए उससे, और और अगर जैसे है जो उससे बहुत प्लाजो, बचना चाहिए। ज्यादातर जो लड़कियां आजकल जंपरों के नीचे शलवार जहाँ प्लाजो पहनी जाती हैं, जो पैंट की तरह से होती है, मेन वही होती है सिलाई, तो वो क्या पहनना जाएगा? उसमें नमाज हो जाएगी? देखिए नमाज हो जाएगी उसमें, अगर बहुत चिपका हुआ है तो चिपका होने की वजह से मतलब ये बेहतर नहीं होगा, और अगर सातिर है तो नमाज हो जाएगी। जी जी। जी, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नमाज के हालात में पैर की उंगलियां और हाथों की उंगलियां भी कवर होनी चाहिए या खुले रहने से नमाज मुकम्मल हो जाती है? खुले रहने से नमाज हो जाएगी औरतों के लिए, मर्दों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। औरतों की अगर उंगलियां खुली हैं तो नमाज हाँ हो हाँ। जाएगी। और चुस्त कपड़े में, चूड़ीदार टाइप का, इस टाइप के चुस्त कपड़े में भी नमाज मुमकिन है? नमाज हो जाएगी, लेकिन चुस्त कपड़ा पहनना सही नहीं है, हदीस में मना किया लेकिन गया क्या है, करें, तो उससे सही एहतियात नहीं है। करना चाहिए। नमाज हो जाएगी, नमाज के लिए सातिर होना जरूरी है। ये चुस्त ये मतलब एक जनरल हुक्म है। जी, और कोई तो सवाल? चेहरा भी हिजाब के दायरे में आता है, उसे भी कवर होना चाहिए? नमाज में उसको कवर नहीं होना चाहिए, आम उसमें कवर होना चाहिए। नहीं, जनरली आमतौर पे बाहर निकलने के वक्त। जी हाँ, जी हाँ, कवर होना चाहिए। जी, जो लेगिंग होती है, जो होजरी के मटेरियल की होती है, जो बिल्कुल स्किन पे आकर के स्किन को नुमाया करती है, जो बिल्कुल स्ट्रेचेबल होती है, उसको पहन के शायद नमाज नहीं होती है। देखिए नमाज हो जाती है, वो पहनना सही नहीं है, बेहतर नहीं है, अगर बिल्कुल टाइट है तो नमाज हो जाएगी। या फिर कोई लॉन्ग कुर्ते के नीचे अगर पहन ले तो वो बेहतर है। जी जी, देखिए कपड़े के बारे में उसूल दिए गए हैं, और जो उसूल थे हमने आपको बताए।
वो एक एक कपड़े के बारे में तय करना बहुत मुश्किल होता है कि उसको कैसे तय किया जाए, तो उसको अपने एतबार से देख सकते हैं या अपने इलाके के जो उलमा हैं उनसे पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं, तब जाके वो चीज़ मुतय्यन हो पाएगी। मेरा एक और सवाल था, जी। जिससे कि आपने कहा कि जो जिंदा चीजें हैं उन लोग के लाइक फोटोज वगैरह कपड़े पे नहीं रहना, तो लाइक नॉर्मली बच्चों के टी शर्ट्स वगैरह पे कार्टून्स के फोटोज आते हैं, जी। तो वो भी पहनना जायज नहीं है या फिर देन देखिए बच्चे एक तो जो भी शरई अहकाम हैं ये बालिग होने के बाद उसका फॉलो करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, उससे पहले तो कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन बेहतर यही है तरबियती पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुरू से ही ऐसा मिजाज बनाएं कि उन चीज़ों से अलग रहें। तो कार्टून अलग चीज़ है और जो जानवरों की तस्वीर होती है वो अलग चीज़ है, तो जानवरों की तस्वीर से बचना चाहिए। ये आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, मेरे को भी इधर क्लियर नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा कीजिए, अगर आप मेरे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो जाता है ठीक है, ठीक। जैसे टॉपिक पे, तो आप मेरे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको आज से कल तक, ये ज्यादा बेहतर होगा। जी। कौन सा नंबर है मुफ्ती साहब? आपके पास जो भी नंबर हो एडमिन का, उस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सवाल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। हजरत जो ये गले में टाई डाली जाती है हजरत, इसके बारे में क्या हुक्म है? टाई? जी 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 जी। टाई के बारे में क्या हुक्म है? असल देखिए मुशाबहत का मतलब है कि वो चीजें जो किसी भी कौम की शनाख्त हो या उनकी मजहबी चीज हो, जैसे कशका लगाना मजहबी चीज है, बरहमन धागा पहनता है ये मजहबी चीज है। अगर किसी मजहबी शनाख्त है तो उसको अगर इख्तियार करेंगे तो ये मना होगा। जो टाई लगाते हैं वो जो ईसाई होते हैं उनको टाई लगाते हैं, मजहबी लोगों को नहीं देखा कभी, बल्कि वो सलीब लगाते हैं डायरेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टाई है ये सलीब की निशानी है, लेकिन ऐसा भी बज़ाहिर लगता नहीं है, इसलिए कि सलीब में नीचे से ऐसे तिकोना होता है और टाई में ऊपर से तिकोना होता है। तो इस तरह अलग अलग लोगों की ओपिनियन है। बेहतर है अगर जरूरी ना हो तो बचे आदमी, उससे कोई उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जी जी। सर पे टोपी रखना लाजिम है नमाज में? नमाज में लाजिम नहीं है, सुनन और मुस्तहबात में इसका जिक्र आता है कि सर ढका होना चाहिए। जी जी जी। कुर्ता जो घुटनों से नीचे नहीं होता है, शर्ट टाइप का होता है, अगर नीचे से पैंट पहनी है ऊपर से शर्ट पहनी है, जी जी, इस सूरत में क्या रहेगा हजरत? देखिए नमाज होगी अगर जो हमारा जहाँ पे शर्ट खत्म होता है और पैंट शुरू होती है उन दोनों के बीच में अगर गैप नहीं है, जी जी, इसमें नजर नहीं आता है, तो नमाज होगी, कोई मसला नहीं है। जी जी जी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। कुछ बस बेसिक चीज़ें ही हम बता सकते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा वो है, नाजुक और हसास है, तो बहुत खुल के बोलना भी मुश्किल होता है इस टॉपिक पे। फिर भी मैंने बहुत संभल के बोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन भी इसमें हैं और बातें दूर तक पहुँचती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो बताई गई आपको। फिर भी आपको लगे कुछ और पूछना है तो मैसेज से पूछ सकती हैं आज या आइंदा। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस मौजू पे मेरी एक मुस्तकिल बुक है, ख़वातीन के शरई मसाइल, 550 पेज की है। तो आप में से जो लोग उर्दू जानती हैं वो ज़रूर इस किताब को रखें। औरतों से रिलेटेड तमाम मसाइल उसमें हवालों के साथ लिखे हुए हैं, तो आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो मौका हो तो किताब को पढ़िए और ख़रीद लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, आपके घरों में वो किताब होनी चाहिए, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आखिरी चीज़ कि सफ़ा ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, देख रही हैं, उसको मज़ीद देखिए, उसके वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए। इस सिलसिले में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ये सफ़ा ऑनलाइन के लिए बहुत बेहतर होगा। एक सवाल आ रहा है, देखिए सवालात का वक्त तो ख़त्म हो रहा है। बहरहाल फुल ब्लैक कपड़ा पहन सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब जी, ब्लैक और वाइट का कोई मसला नहीं, जिससे मना करते हैं, नहीं कलर का कोई मसला नहीं, कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। सर आपकी बुक क्या प्ले स्टोर पर मिलती है? बुक पे तो शायद नहीं होगी, आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, जहाँ पे दीनी किताबें मिलती हैं वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी परसों, और परसों भी बहुत अहम टॉपिक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये किताब बहुत मशहूर है, चलिए शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है बहुत से मदरसों में सिलेबस में दाखिल है हमारी ये किताब, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुफीद होगी, इसको ज़रूर पढ़िए। और आज तकरीबन 50 लोग मौजूद थे, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग भी आते हैं या आती हैं, कोशिश कीजिए ज़रा रेगुलर आएँ, ताकि जो कोर्स हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फ़ायदा पहुंच सके, इसकी कोशिश कीजिए आप लोग। और ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए कल अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देखा कीजिए आप लोग। जो परसों पढ़ाया गया था वो भी आज अपलोड हुआ है वीडियो, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, दूसरों को भेज दीजिए ताकि दूसरों किसी को शेयर कर सकते हैं ऑडियो? जी, किसी को शेयर कर सकते हैं? आपकी जो वीडियो और जो ऑडियो है किसी को शेयर कर सकते हैं सब आपके लिए कि सुन के कुछ वीडियो शेयर कर सकती हैं, बिल्कुल शेयर कर सकती हैं। कश्मीर में क्या लिखा है देखिए, क्लियर नहीं है। कश्मीर में आईपी क्या, बहरहाल कश्मीर में किताब मिल जाएगी, कई मकतबात हैं जहाँ मेरी किताब जाती है, और न जाए तो कश्मीर बहुत से तलबा पढ़ते हैं यहाँ पे, आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो सर आपकी बुक का नाम क्या है? खवातीन के शरई मसाइल। यहाँ पे कहाँ मिलेगी लखनऊ में आपकी किताब? लखनऊ में किसी भी मकतबे पे मिल जाएगी, जहाँ चाहें। आपके मकतब का नाम क्या है? कहाँ पे आपका मकतब मेरा है? मकतबा कोई नहीं है, किसी भी जो बुक शॉप होती है आप वहाँ पे मालूम कीजिए, मिल जाएगी आपको। मौलाना साहब, लड़कों की नमाज के लिए टखने खुले होने जरूरी है? जी, मर्दों के लिए जी जी नहीं, खुला होना जरूरी, मतलब बंद हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन टखना से नीचे कपड़ा पहनना मर्दों के लिए मना है। हजरत आपका नाम जान सकते हैं? जी हजरत आपका नाम? मेरा नाम जी आज आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्लास क्या? जी हजरत। अच्छा, तो फिर लिंक कैसे मिला आपको? जी सुल्तान नदवी ग्रुप से, हरम ग्रुप से। अच्छा, चलिए, बहरहाल तो आज पहली बार आप आए हैं, वो सारी चीजें हो चुकी हैं, खैर चलिए। मुनव्वर सुल्तान नदवी। सुल्तान जी, जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी। और जो भी टॉपिक बाकी रह गए हैं आप सब लोग कोशिश कीजिए पाबंदी से शरीक हो, और फिर जब वीडियो अपलोड हो तो उसको भी जरूर देखिए, और सफ़ा ऑनलाइन के मैसेज को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।